ہر سال کروڑوں جانور عید پر قربان کیے جاتے ہیں، لیکن ان جانوروں کی قربانی کے پیچھے ایک ایسا سیکرٹ چھپا ہے جسے آج تک تقریباً سارے مسلمان نہیں جانتے، لیکن آج کی ویڈیو میں آپ اسے جانو گے۔ آج سے 4000 سال پہلے جب ہمارے نبی ابراہیم کو ایک خواب آیا، جس خواب میں اللہ کے نبی کے اپنے پیارے بیٹے اسماعیل کو قربان کرنے کا حکم دیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب خواب سے اٹھتے ہیں تب ان کے اوپر ان کی زندگی ایک بڑی آزمائش آ چکی ہوتی ہے۔ وہ بیٹا جسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی پوری عمر کی دعاؤں میں مانگا، اور بڑھاپے میں جا کر اللہ تعالیٰ نے یہ بیٹا ان کو عطا کیا تھا، اور اب اللہ نے اسی بیٹے کی قربانی مانگ لی تھی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا اور انہیں اس خواب کے بارے میں بتایا۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، بابا آپ وہ کرے جو آپ کو آپ کے اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر ماؤنٹ ہینا کی طرف لے کر چلے گئے، جو کہ مکہ کے قریب ہے۔ جیسے ہی وہ پہاڑ کی طرف بڑھ رہے تھے، شیطان انہیں بار بار بھٹکا رہا تھا۔ جیسے ہی شیطان انہیں کچھ کہتا، حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے اوپر پتھر پھینکتے۔ اسی وجہ سے آج مسلمان جب حج کو جاتے ہیں تو شیطان کے اوپر پتھر مارتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت شیطان کی باتوں میں نہیں آئے اور پھر پہاڑ پر پہنچ گئے اور وہاں اپنے بیٹے کو لیٹا دیا، اور اس کے بعد اپنے آنکھوں پر پٹی باندھ دی، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو قربان ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے چھری اٹھائی اور اپنے بیٹے کی گردن پہ رکھ دی، اور تبھی چھری چلانے لگے تو اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ ہوا۔ جنت سے ایک دمبا ان کے سامنے آ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو ان کے سامنے وہ دمبا ذبح ملا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کچھ نہیں ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس قربانی کو قبول کر لیا اور آنے والے مسلمانوں کے لیے ان کے اوپر سنت بنا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی یہ قربانی یقیناً بہت بڑی قربانی تھی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ نہیں جانتے تھے کہ ان کی اولاد میں ایک ایسا انسان پیدا ہوگا جو اپنی آنکھوں سے اپنے پورے خاندان کو قربان ہوتے دیکھے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیتی تھی اور ان کا بیٹا بھی قربان نہیں ہوا تھا، لیکن وہ اپنی آنکھوں سے ایک نہیں 2 بیٹوں کا خون ہوتے ہوئے دیکھے گا، جس کے بھائی کے ہاتھ کاٹ دیے گئے، لیکن اللہ کی رضا میں راضی رہے گا، اور اپنے خاندان کو قربان ہونے کے بعد وہ بھی اپنی جان کو اللہ کے راہ میں قربان کر دے گا۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کو تمام مسلمانوں کے لیے سنت بنا دیا ہے، اس لیے ہر سال کروڑوں جانور اللہ کی راہ میں قربان کر دیے جاتے ہیں۔ اسی لیے کروڑوں مسلمان جو ڈیفرنٹ لینگویج، ڈیفرنٹ کنٹری اور ڈیفرنٹ ریجن میں رہتے ہیں، وہ ایک ساتھ ایک ہی دن اس سنت کو ادا کرتے ہیں، جس میں جسے کرنے سے مسلمانوں میں یونٹی آتی ہے۔ اور یہ حج کے بعد دنیا کا سب سے بڑا ریلیجیس ایونٹ ہوتا ہے، جس سے بلینز آف ڈالر کی اکانومی بوسٹ ہوتی ہے۔ کسان اور چروائے جانور سیل کر کے روزی کماتے ہیں، کسائی، دکاندار، ٹرانسپورٹر کے کاروبار چلتے ہیں، اس سے لوکل مارکیٹ اور لوکل بزنس بھی گرو ہوتے ہیں۔ قربانی کرنے کے بعد گوشت کو 3 حصے میں ڈیوائیڈ کر دیا جاتا ہے، جس میں سے ایک حصہ غریبوں کا، دوسرا رشتہ داروں کا ہوتا ہے، جس سے وہ لوگ بھی گوشت کھا سکتے ہیں جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں، اور اس کے ذریعے پوری دنیا میں گوشت کو ڈونیٹ کیا جاتا ہے۔ ہر سال 40 سے زیادہ کنٹری میں قربانی کا گوشت بھیجا جاتا ہے، جہاں بہت بھوک مری، غربت ہے وغیرہ وغیرہ۔ اسی لیے عید الاضحیٰ دنیا کا سب سے بڑا فوڈ ڈریفن ریلیف ایفرٹ ہے۔ جب مسلمان غریبوں میں اپنے ہاتھوں سے گوشت بانٹتے ہیں تو ان کے اندر عاجزی، شکر گزاری اور سخاوت بڑھتی ہے۔ لیکن کیا اس سنت کے پیچھے صرف یہی ریزنز ہے، یا پھر اس کے پیچھے اور کوئی ریزن بھی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی سب سے پسندیدہ چیز، اپنا بیٹا، اللہ کی راہ میں قربان کیا تھا، کیونکہ انسان کو اپنی اولاد ہر چیز سے سب سے زیادہ پیاری ہوتی ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان سے ان کے بیٹے کی قربانی مانگی۔ اسی لیے قربانی صرف جانور کو قربان کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ قربانی اصل میں اپنے سب سے عزیز چیز، اپنی نفس کی قربانی دینا اصل قربانی کہلائے گی۔ جیسا کہ بابا بلے شاہ نے فرمایا تھا، چھری اصل میں اپنی نفس پہ پھیرو، نہ کہ صرف جانور پر نہیں۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس سنت کو انسان کے لیے بنایا ہے، تاکہ مسلمان ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کو ہر سال یاد کر کے اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے لیے چھوڑے، وہ چیز جو اللہ اور انسان کے درمیان رکاوٹ بنی ہوئی ہے، جیسا کہ غرور، حسد، لالچ، دولت وغیرہ وغیرہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جیسا ان کا بیٹا عزیز تھا، اسی طرح آج کئی مسلمانوں کے لیے ان کا پیسہ عزیز ہے۔ اسی لیے جو انسان اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے مال سے خرید کر جانور، وہ بھی اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
سنت ابراہیم کو بہت شوق سے فالو کیا کرتے تھے۔ آپ عید پر قربان جانور کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ نے اپنی زندگی کی آخری عید پر 100 اونٹ قربان کیے، جس میں سے 63 اونٹ اپنے ہاتھوں سے ذبح کیے، اور باقی کے آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قربان کرنے کا حکم دیا، جبکہ قربانی تو ایک اونٹ سے بھی ہو سکتی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مال دل کھول کر اللہ کی راہ میں قربان کیا۔ اس وقت ایک اونٹ آج کے ایک لگژری کار کے برابر تھا، کیونکہ اس وقت ویلتھ جو جائیداد اونٹ گھوڑے اور بکریاں ہی ہوا کرتے تھے، جس کے پاس یہ جانور جتنے زیادہ ہوتے تھے وہ اتنا ہی امیر ہوتا، کیونکہ ان جانوروں سے ٹرانسپورٹ، دودھ وغیرہ جیسی بہت ساری چیزیں جڑی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی صرف خون اور گوشت کا نام نہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ سے لائلٹی اور تقوی کا نام ہے۔ قرآن میں بھی آیا ہے کہ تمہارا گوشت اور خون اللہ تک نہیں پہنچتا، بلکہ تمہارا تقوی اللہ تک پہنچتا ہے، یعنی کہ وہ جانور انسان کے نفس کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ لیکن آج کئی نان مسلمز کی قربانی کو کرنے کو کریٹیسائز کرتے ہیں، کیونکہ یہ نان مسلمز جانوروں کو ایک ہی وار میں ذبح کرتے ہیں، جبکہ مسلمان اس جانور کر اللہ کا نام رکھ کر آدھا گلا کاٹا ہے تاکہ اس کے جسم کا خون بہہ جائے، لیکن اس طریقے سے جانور کو درد سہن کرنا پڑتا ہے، اور اسی چیز کو لے کر نان مسلمز ہمارے طریقوں کو کریٹیسائز کرتے ہیں۔ لیکن یہ طریقہ سب سے بیسٹ ہے، کیونکہ جب جانور کا آدھا گلا کاٹا ہے تو اس کے باڈی سے ٹاکسنز اور بیکٹیریا خون کے ساتھ نکل جاتے ہیں، جس کے بعد گوشت کھانے کے لیے بالکل سرخصت رہتا ہے، اور جبکہ نان مسلمز ایک ہی بار میں گلا کاٹ کے اس کا ذبح کرتے ہیں تو اس میں باڈی سے خون نکل نہیں پاتا، اور ویسا گوشت کھانے میں ہیلتھ رسک رہتا ہے۔ اور جبکہ مسلمانوں میں جانور کو ذبح کرتے وقت کے ساتھ شفقت کے ساتھ حکم دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کو ذبح کرتے وقت 4 انسٹرومنٹ یوز کرنے کا حکم دیا ہے تاکہ جانور جلدی ذبح ہو جائے اور اسے کم تکلیف ہو، اور اسلام میں جانور کے سامنے چھری رکھنے کو اور اس کے سامنے کسی اور جانور کو ذبح کرنے کو اوائڈ کرنے کا حکم ہے، اور اسے مارنا یا تکلیف دینے کو بھی منع کیا گیا ہے۔ جبکہ ویسٹرن کنٹریز میں جانور کو کاٹنے سے پہلے انہیں الیکٹرک شاک دیا جاتا ہے، اور فیکٹریز میں میکینیکلی 1 گھنٹے میں ہزاروں جانور کاٹ دیے جاتے ہیں تاکہ جانور بے ہوش ہو جائے، لیکن اس میں کئی بار جانور بے ہوش نہیں ہوتے اور وہ ڈر جاتے ہیں، اور وہ کافی پینفل ہوتا ہے۔ لیکن جب حلال طریقے سے جانور کا گلا کاٹا جاتا ہے تو مین آرٹریز، بلڈ پائپ اور اسوفیگس کو ساتھ میں کٹ جاتی ہے، جس سے برین تک بلڈ ڈراپس ڈاؤن ہو جاتا ہے، جس سے 3 to 5 سیکنڈز میں جانور ہوش کھو دیتا ہے، اس کی کانشیسنیس لاس ہو جاتی ہے، اور برین فنکشن لوز ہونے سے جانور کو پین ریسیپشن کام کرنا بند کر دیتے ہیں، جس سے ان کو پین محسوس نہیں ہوتا۔ یونیورسٹی آف ہینوور میں ایک اسٹڈی کی گئی تھی جس میں برین ویو کے مانیٹر کے تھرو جانور کو حلال طریقے سے ذبح کرتے وقت اسٹڈی کیا گیا تھا، اور شاکنگلی جانور کا گلا کاٹنے کے بعد اس میں درد ہونے کا کوئی ایویڈنس نہیں مل پایا، یعنی کہ جانور کو پین لیس موت ہوئی تھی۔ یہ عید آپ سب کے لیے موقع ہے کہ اپنی سب سے پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا، جو تمہارے اور اللہ کے درمیان رکاوٹ بنی ہے۔ یہیں بس ویڈیو کا اند کرتا ہوں، آپ سے دعا کی گزارش ہے۔